السلام علیکم دوستو، اس وقت میرے ساتھ میرے کلینک پہ محمد ریاض صاحب موجود ہیں۔ ہمارے ادھر ہی کلینک والے سیکٹر B17 میں اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ سوابی سے ان کا تعلق ہے، پیچھے سے پراپرٹی کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے۔ سن 2000 سے ان کو ڈائبٹیز ہوئی ہے، ابھی 55 ایئرز آف ایج ہے ان کی، اور شروع سے ہی انسولین پہ ہی ہے، کبھی ان کنٹرول کبھی کنٹرول، یہ سارا چلتا رہا ان کی ساری زندگی میں، اس طرح چلتا رہا۔ تو ابھی میرے آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ریاض صاحب کا شوگر تو ابھی کنٹرول ہے، اتنا زیادہ کوئی اس میں نہیں ہے، کبھی کبھی اسپائکس آتی ہیں ہائی کی، خاص طور پہ دوپہر کے کھانے کے بعد یا پھر فاسٹنگ میں، یہ ان کا چلتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو آج جس چیز کی وجہ سے یہ پریزنٹ ہوئے ہیں ہمارے کلینک میں، وہ ہے فولیکولائٹس۔ فولیکولائٹس بیسیکلی ایسی انفیکشن ہے جو ہمارے جو بال نہیں ہوتے جسم پہ، مختلف جگہ پہ جو بال ہوتے ہیں، ان کے نیچے ایک خاص قسم کا سمجھیں سر ہوتا ہے جہاں سے بال اگتا ہے، اس کو کہتے ہیں فولیکل، ہیئر فولیکل، جہاں سے بال اگتا ہے۔ تو وہ جو ہیئر فولیکل ہے اس میں بعض اوقات انفیکشن ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں فولیکولائٹس۔ ڈائبٹیز میں اس انفیکشن کا چانس یا رسک بڑھ جاتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں میں جن میں ڈائبٹیز ان کنٹرولڈ ہو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ڈائبیٹک پیشنٹ کبھی خارش کر لی، کبھی ویسے کپڑے کے اوپر سے یوں کر لیا، تو بال ٹوٹتا ہے۔ جب بال ٹوٹتا ہے تو وہ فولیکل ایکسپوز ہو جاتا ہے انفیکشن سے، وہ اس کا ایکسپوجر جب ہوتا ہے بال ٹوٹنے کی وجہ سے، تو جو بال ٹوٹنے کا جو فولیکل ہوتا ہے نیچے، اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے، پیپ پڑ جاتی ہے، جس کو ہم فولیکولائٹس کہتے ہیں۔ یہ ڈائبیٹک پیشنٹ میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ان ڈائبیٹک پیشنٹ میں جن کو ان کنٹرول ڈائبٹیز، جو کہ اتنا زیادہ کنٹرول نہ رہ رہے ہو۔ تو یہ چیز اس ریاض صاحب اس وقت پریزنٹ ہوئے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ شوگر کنٹرول کریں، اور ساتھ ہی جو ہے اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں۔ کبھی کوشش کریں خارش کرتے ہوئے یا شیو کرتے ہوئے یا ہاتھ سے کچھ کھینچتے ہوئے بالوں کو ٹوٹے نہ بال، یا کسی قسم کا زور بالوں پہ نہ پڑے، تاکہ بالوں کا جو فولیکل ہے وہ ایکسپوز نہ ہو۔ تو ریاض بھائی، کیا یہی وجہ ہے آپ کی یہ جو انفیکشن کا؟ تو کیسے آپ کو کیسے زخم کیسے بنے، ذرا بتائیں نا ہمارے دوستوں کو۔ یہ بال کی طرح بنتا ہے جی، اور 2 سال پہلے ایک بن گیا تھا، پھر اس سے پیپ نکلتا تھا، جب بھی واک کرتا ہوں تو اس سے زیادہ پیپ نکلتا ہے۔ اچھا۔ تو سلوار ساری گندی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ کچھ ٹھیک ہو گیا، کچھ دوائیوں کے ساتھ مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا، پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد پھر یہ شروع ہو گیا، یعنی کہ اس طرح کا بال بنتا ہے رنگ کی طرح، اور کالا ہوتا ہے اوپر سے۔ تو ابھی پھر شروع ہو گیا، تو یہ تقریباً میرے پاؤں میں 3 بن گئے، اور 2 سوکھ گئے 2 سال کے بعد اور 1 سال کے بعد، اور ابھی پھر دوبارہ ایک نیا بھی نکل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے چیک بھی کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ ویسے عام آدمی کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے، اور جو لوگ بزنس وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے تو اچھا نہیں ہے۔ صبح سے گھر سے نکل جاتے ہیں اچھے سے کپڑے استری کر کے، اور دفتر تک پہنچنے تک سلوار ساری گندی ہو جاتی ہے، پیپ وغیرہ پاؤں سے نکلتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہوں، شکر کیا ہم نے کہ ہمارے B17 میں ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ تو میں نے لاہور سے بھی علاج کیا ہے، چبرجی چوک سے بھی کیا ہوا ہے، ڈاکٹر عارف ریاض کے ساتھ بھی میں کافی عرصہ اٹیچ رہا ہوں، اور ڈائبٹیز سینٹر سے بھی میں نے کافی علاج کیا ہے۔ مریض جب جاتے ہو ٹول پلازے کے پاس ہے، تو ڈاکٹر صاحب ادھر آ گئے تو ہم نے تو شکر کر لیا۔ مریض بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ٹائم لینا پڑتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے آج ٹائم ملا ہے، شکر ہے الحمدللہ۔ میں بھی B17 میں رہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی ادھر آ گئے، ابھی تو ہم نے شکر کر لیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ سر۔ اچھا دوست، دیکھا آپ نے کہ یہ فولیکولائٹس کس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے؟ گول سا ایک گومڑ سا بنتا ہے، جس کو ہم ایپسس کہتے ہیں، یا سوجن سویلنگ جو ہو جاتی ہے ان کو۔ پھر پہلے یہ 3 ہوئے تھے، پھر کبھی 1 ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتا ہے، لیکن یہ اکثر ریکرنٹ ہوتا رہتا ہے اگر آپ اپنی عادت کو چینج نہ کریں، جیسے میں نے ذکر کیا، اور شوگر کنٹرول نہ کریں۔ تو اگر آپ کو اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراً اس انفیکشن کو اپنے معالج سے مل کر اس کو ٹریٹ کرائیں۔ اینٹی بائیوٹک سے یہ ٹریٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ جو ہیں یہ اس کا شوگر کنٹرول کریں، اور اپنی جو یہ عادت ہوتی ہے کبھی بال کھینچ لیا یا خارش کر لی تو بال ٹوٹنے دے دیا، اس قسم کی عادتوں سے ذرا بچیں۔ کبھی بھی کسی چھلکے کو، کسی زخم کو یا کسی بال کو کھرچیں نہ، کیونکہ اس میں آپ ڈائبیٹک ہیں، تو کھرچنے کی وجہ سے یا بال ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کو جلد کی انفیکشن بہت جلدی ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔